شیخ ظفر الحسن مدنی۔ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کانفرنس میں شریک ہونے اور کچھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے بعد سعودی مملکہ سعودیہ عربیہ وزارت اوقاف اور مرکز الدعوہ والارشاد بدبئی کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ محترم سامعین، ہم صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیس کانفرنس کرانے والے ذمہ دار جو ہمارے یمین اور شمال بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو سننے سنانے اور دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی، اور ان علماء کرام کو عرب اور عجم کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے پورے 10 دن دعوت و تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے بس 2 ذمہ داریاں ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اسٹیج سے پورے 10 دن میں جو بھی حق بات کتاب و سنت کی عمل کیا ہے، آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں۔ یہی کانفرنس بہت بڑی کامیابی ہے اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لن یشبع مؤمن خیرا سمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اچھی باتیں سنتا ہے تو اس اچھی بات کا آخری درجہ اور آخری مقام جنت میں دخول ہوا کرتا ہے۔ سننے کے بعد عمل کرے۔ نمبر 2 دوستو، دوسری ذمہ داری جو ہے، ہم نے جو کتاب و سنت کی باتیں سنی ہیں، عمل کرنے کے بعد ہم تمام حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اہل ویال، اپنے گاؤں اور شہر، اپنے محلے، اپنے عزیز و اقارب، تمام لوگوں کو یہ کتاب و سنت کی باتیں جو سنیے پہنچائیں اور نبی علیہ السلام کو اس فرمان پر عمل کریں۔ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں سے جانے کے بعد یہ پیغام کتاب و سنت کا ان لوگوں کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بصد احترام گزارش کروں گا مقررین حضرات سے کہ وقت کا خیال کریں، وقت بہت کم ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امام حرم مکی برادر محترم ذاکر نائک صاحب، آپ سارے معزز سامعین، ہدیہ سلام میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اختتام ہو رہا ہے اس کانفرنس کا، اور 1433 ہجری کا اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی لٹے پٹے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، تو شاید کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ وہ شخص اور یہ جماعت ایک دن فاتحانہ شان سے مکہ میں دوبارہ واپس ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اسلام بن کر کے مکہ میں تشریف لائے تھے اور اسلام امن و شانتی کے ساتھ قائم ہو گیا تھا۔ آج پوری دنیا میں کرب و بلا ہے، پریشانی ہے۔ ہجرت کا یہ اسلامی سال جو آج سے شروع ہو رہا ہے، میں اس پیس ٹی وی کے حوالے سے یہ پیغام آپ کو اور سارے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ ساری پریشانیاں صحیح اسلام اور مسلمانوں پر، انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے اور اسلام کا پرچم ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا پر انشاءاللہ لہرائے گا۔ وہ دن قریب آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ السلام علیکم ضیوفنا الکرام و برادران اسلام۔ یہ عظیم الشان کانفرنس مسلسل 10 دن سے آپ کو جو پیغام دے رہی ہے، اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائے، پہلے خود اللہ کے پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے،
اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس پیغام کو پہنچائے اور عام کرے۔ دوسری بات جو اس کانفرنس کے ذریعے ہم دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں آپس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، بدقسمتی سے مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ خدا کے واسطے ان غلط فہمیوں کو کم سے کم کیجئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، انشاءاللہ مستقبل اسلام کا اور آپ کا ہے۔ والسلام۔ مبارک کاپڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی اور باعزت خواتین، الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس 10 روزہ اس عالمی اسلامی کانفرنس کا اختتام ہے۔ الحمدللہ اس کے ذریعے سے سید علماء کرام اور داعیان اسلام نے 10 دنوں تک اسلامی تعلیمات کے مختلف زاویوں اور مختلف تعلیمات پر خوب روشنی ڈالی، اور اس سے مجھے ایک اور اچھی بات یہ لگی کہ ہمارے جو نوجوانان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے، اور یقیناً اس کانفرنس کے بعد میں اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہی ہوں گے کہ وہ کہیں پر بھی اپنے مسلمان ہونے پر کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، اور وہ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، گرو سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ فخر اور گرو کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن آج کے بعد وہ یقیناً یہ کہہ پائیں گے کہ شکر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور انشاءاللہ آئندہ سال جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو اس کے ساتھ اور ایک اضافہ کریں گے کہ شکر ہے اللہ کہ میں مسلمان ہوں، اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو پیغام مجھے یہاں پر ملا تھا اس کو میں نے غیروں تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ محترم سامعین اکرام، ناظرین، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97 پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن و شانتی کے پیغام کو نہایت ہی امن و شانتی کے ساتھ اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اب لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شمیم فوزی۔ معزز علماء کرام، قابل قدر امام حرم، امام کعبہ مقدسہ شیخ سعود الشریم اور میر کارواں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، حاضرین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ مجمع دیکھ کر ہم نے 2002 سے پہلے سعودی عرب میں عرفات کا میدان دیکھا تھا۔ یوم عرفہ کی وہ تاریخ مجھے یاد آ رہی ہے۔ کاش عرفہ میں جانے والے حجاج کرام کی جو نیتیں ہوتی ہیں، جو خلوص ہوا کرتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی بٹھا دے، تاکہ ہم قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوں، قد افلح من تزکا، کہ جس نے باتیں سنی، اس سے نصیحت حاصل کیا، عمل کی، تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی پیس ٹی وی کا بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ان 10 دنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
गौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर, इन तीनों को हदीस कहा जाता है। तौहीद की हिमायत के लिए, मोमिनों की क़यादत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है, जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील। आज रात 11:30 बजे और दोबारा सुबह 6 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने बतलाया कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब हदीस नंबर 6056। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण उसे मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मीर कारवां डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब आती है अल्लाह की मदद और जब फतेह हासिल होती है और जब आप देखते हैं कि लोग फौज के बाद फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं, आप अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इस 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह का ही फजल है और उसकी मदद है कि कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गुजरा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे कबूल फरमाए। और जैसे मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंशाअल्लाह ये दीन एक रोज़ घर घर में पहुँचेगा। हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, पीस टीवी के ज़रिए हमारी जो भी कुछ थोड़ी जद्दोजहद के ज़रिए हमें इसका ज़रिया बना कि इस्लाम इस दुनिया के हर घर में पहुँचेगा। अल्लाह के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ शेख सऊद शुरैम का, इमाम हरम मक्का, जो अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियात के बावजूद हज़ारों मील दूर का सफ़र करते हुए हमारे दावत पे लब्बैक कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी हस्ती हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद है, हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। और इसके बाद हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे मुफ़क्किर दीन, दाई इस्लाम, जो 15 से ज़्यादा हज़ारों मील की दूरी सफ़र करते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इस कॉन्फ्रेंस
में हम बम्बई वालों को हिदायत देने के लिए आए और दुनिया को पीस टीवी के ज़रिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखूँगा कि हमेशा हमारा साथ दे। और इसके बाद जो वॉलंटियर्स है, हमारी स्टाफ है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और गवर्नमेंट का कि वो हमें इजाज़त दे रही है इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कायम करने के लिए, हमारी मदद की है। सैकड़ों पुलिस हमें दी है, फायर ब्रिगेड, म्यूनिसिपैलिटी परमिशन, इसका हम शुक्रगुजार है और उम्मीद रखते हैं कि हमेशा हमारा साथ दे अमन और शांति फैलाने के लिए बम्बई में, इस देश में और सारी दुनिया में। इसके साथ मैं किताब ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है और बातिल इसीलिए पैदा हुआ ताकि वो ख़त्म हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्आन अल्तमिस मिन फ़ज़ीलति शेख सऊद शुरैम इमाम अल हरम अल मक्की अन युक़द्दिम लना कलिमातिन तौजीहिया हत्ता नस्तफ़ीद मिनहा फ़लियतफ़द्दल मशकूरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिनिल हादिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अखी फिल्लाह الدكتور ذاكر، أصحاب الفضيلة، العلماء والدعاة وأصحاب السعادة، الضيوف والحفل الكريم، وأنتم أيها الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن هذا الجمع الغفير وهذا الحشد الكبير ليذكرني بالجموع في بيت الله الحرام، الجموع التي تأتي إلى بيت الله العتيق لتؤدي فريضة الحج أو تؤدي العمرة أو تصلي في بيته وتطوف به. وأنتم هنا لم تأتوا لتشهدوا مباراة ولا لتحضروا مسرحية ولا فيلما سينمائيا، وإنما جئتم لتستمعوا إلى الحق وتنتفعوا بالحق لأجل أن تغشاكم الملائكة وأن تنزل عليكم السكينة وأن يذكركم الله جل وعلا في من عنده. هذا الجمع الذي توالى في الأيام الماضية ليأخذ من الحق ما يستعين به في دينه ودنياه. وإنني لأحمد الله سبحانه وتعالى أن نرى مثل هذا الجمع الكبير لم يأتي لعرض من الدنيا لا لمال ولا لجاه، وإنما جاءوا لينتفعوا ويستمعوا. وهذا الجمع بشرى خير لنا جميعا، وهو بشرى أيضا لأخينا الدكتور ذاكر كعلامة للنجاح والتوفيق لما يبذله من جهود مشكورة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما نراه اليوم إنما هو ثمرة من ثمار هذه الجهود.
وإنني من هذا المكان لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدكتور لكل خير، وأن يجزيه على ما قدم خير الجزاء، وأن يوفق كل من ساهم في مثل هذا المؤتمر صغيرا أو كبيرا بماله وبدنه ومشورته، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتقدم بالشكر لله جل وعلا أولا وقبل كل شيء، فهو صاحب الفضل أولا وأخيرا، هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته، وأسأله جل وعلا بعزته وقدرته أن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وألا يجعل بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، آمين. إنه لا يذل من واليت، آمين. ولا يعز من عاديت، آمين. تباركت ربنا وتعاليت. آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، آمين. وزكها أنت خير من زكاها، آمين. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه آمين. وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله آمين. وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، آمين. ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. آمين. اللهم انفع بهذا المؤتمر، آمين. اللهم انفع بهذا المؤتمر آمين. الصغير والكبير، آمين. والذكر والأنثى، آمين. والقاصي والداني، والمسلم آمين. وغير المسلم، واجعله مباركا، واجعل لأصحابه بما قدموا حسنات يوم يلقونك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آمين. وفي الآخرة حسنة، آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، آمين. وما لم نسألك فابتدئنا، آمين. وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. آمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. آمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك آمين. بشر ما عندنا. آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، آمين. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما آمين. يا ذا الجلال والإكرام، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. जज़ाकल्लाह शुक्रन जज़ीलन इमाम हरम मक्की। इसी तरीके से मैं तमाम उलमा कराम, दायान इस्लाम और जो रहबरान दीन व मिल्लत हैं और जो हमारे दानिश्वरान हैं, और इसी तरीके से आप तमाम सामईन सामियात हाज़रीन हाज़रात के शुक्रिया के साथ आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।